अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वली। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। PIA के बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस। एक बार फिर कौमी एयरलाइन PIA दुनिया भर में पाकिस्तान की रुसवाई का सबब बन गई। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर PIA के तैयारे से हेरोइन बरामद हुई है। बरतानवी क्राइम एजेंसी की जानिब से इस बात का दावा किया गया। करोड़ों लोगों की इज्जत को दांव पर लगाने वाले इदारे, जिनको कौम अपने खून पसीने से अरबों की तनख्वाहें देती है, एयरपोर्ट फोर्स हो, एंटी नारकोटिक्स फोर्स हो, सीक्रेट एजेंसियां और दहशत की अलामत समझे जाने वाली FIA ने मुल्क को बदनाम करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। क्या इनका कोई एहतसाब होगा? अरबों का बजट, करोड़ों में तनख्वाह, मगर फिर भी खसारे में चलने वाली कौमी एयरलाइन क्या इस किस्म के वाकयात की मुतहम्मिल हो सकती है? तफसीलन इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ में क्या फ़र्क है? सियासतदानों ने पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाने में PhD कर ली है। पाकिस्तानी सियासतदानों की याददाश्त जवाब दे गई है या फिर इस कौम का हाफजा ही ख़त्म हो चुका है? क्या इन सियासतदानों ने पाकिस्तानी कौम को दुनिया की बेवकूफ़ कौम समझ रखा है? वादे हों, मुआहदे हों, ये तमाम सियासी होते हैं या फिर वाकई इनकी कोई हैसियत भी होती है? प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि रूट्स मिलेनियम को दिए जाने वाले अरबों के प्लॉट का फैसला बिल आखिर 23 मई को सेनेट की कायमा कमेटी बराए कैबिनेट है, जहां पर होगा। 18 माह से चलने वाले इस केस का फैसला क्या होगा ये तो हम बताएंगे, मगर इस स्कैंडल से जुड़े माजी के कुछ अहम और नायाब वीडियो क्लिप्स भी हम आपको दिखाएंगे कि कमेटी के चेयरमैन सेनेटर तला महमूद इस स्कैंडल से मुतालिक क्या दावे करते हैं। सबसे पहले आमिर साहब PIA से मुतालिक बात करेंगे। PIA की कौमी एयरलाइन है, इस पे सवालात तोड़ते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सीक्रेट एजेंसियां, FIA है, हमारी एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, इन तब पर सबसे ज़्यादा संगीन सवालात इस वक्त उठ रहे हैं। जी, अभी इत्तला आई है, BBC ने कंफर्म कर दिया है, बाकी उनकी जो इदारे हैं बरतानिया के, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि जहाज़ में से हीरोइन बरामद, ड्रग्स बरामद हुई हैं और उसमें हमारे मुसाफिरों को भी रोका गया काफ़ी अर्सा और सारे अमले को भी रोका गया। पर ये वाक़या इसलिए ज़्यादा बहुत तकलीफ़देह है कि इसकी वजह से जो PIA है वो हमारी एम्बेसडर है, हमारी नुमाइंदगी करती है, और उसकी जब ये बेइज्जती होती है तो पूरे मुल्क की बेइज्जती होती है। और इसकी वजह रोज़ हर आदमी, आप, मैं, कोई आदमी भी जब बाहर के मुल्क में जाता है, इस तरह के वाक़यात की वजह से उसको अलहदा लाइन पे लगाया जाता है। आपके पासपोर्ट की तजलील होती है, आपकी स्पेशल तलाशी ली जाती है और बेइज्जती की जाती है, और हर आदमी को सफ़र करना पड़ता है। और उसकी वजह से, और ये एक दफ़ा का वाक़या नहीं है PIA का, ये पहले भी रोज़ अब मामूल ही बन गया है। ये पहले भी कुछ अर्सा पहले जो है इस तरह हीरोइन बरामद हुई है और ये होता ही जा रहा है, पर इसका कोई सद्दबाब नहीं है कि इसका हमें बताएं कि जनाब इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। अब इसके अंदर जिस तरह आपने कहा कि सारी एजेंसियां भी, हम बात कर रहे थे अंदर कि FIA भी इन्वॉल्व है, एयरपोर्ट पे होती है जब भी जाती है जहाँ से जहाज़, ASF भी होती है, FIA भी होती है, कस्टम्स भी होती है, एजेंसी एंटी नारकोटिक फोर्स भी होती है, एजेंसियों वाले भी फिर रहे होते हैं, और उसके बावजूद ये हो जाता है, ज़ाहिर है मिली भगत से होता है। तो पहले तो आ जाएंगे PIA का ये हाल कैसे हुआ, और ये ज़्यादातर 25 साल से हुक्मरान गई हैं, इनके दौर में ही हुआ, और वहाँ पे हमेशा कोशिश ये रही है अपने मामे चाचे लगाने की, कि उसके बावजूद पहले शुजात अजीम साहब को निकाला, इन्होंने लगाया, फिर वो अदालत ने बड़ी दफ़ा मुश्किल से उनसे जान छुड़वाई, उसके बाद से कोई गोरा लेके आ गए, और फिर उसके बाद बड़ी उसकी जो है ना तशहीर की गई और दिखाया गया। मरीम नवाज़ ने वो ट्वीट की कि शेर, ज़बरदस्त, प्रीमियर सर्विस, प्राइम मिनिस्टर ने खुद उसका फीता काटा अभी वो जो अंग्रेज़ साहब हैं, वो गोरा साहब जो है ECL पे लगे हुए हैं, उन पर इंक्वायरी चल रही है, और वो जो करोड़ों अरबों का लॉस हो चुका है जिसका फीता प्राइम मिनिस्टर ने काटा। मैं गलत नहीं कह रहा, आपकी बात काट रहा हूँ, गोरों बेचारों को बदनाम हम और बातों में कर लेते हैं, मेरा ख्याल जर्मन है ये, अगर मैं गलत नहीं अच्छा किया कि जर्मन गोरा था, ये अच्छा कि आपने लोग पाकिस्तानी गोरा, हम कश्मीरी ना समझे लोग, एशियन है ना, जो भी हमें वहाँ पे वो कहते चिट्टा रंग नजर आता है ना, तो हम सबको गोरा ही समझते हैं। गोरा जर्मन तो जर्मन में गलत नहीं कह रहा, बट बहादुर नहीं था ये सारा। बट कमिंग बैक कि PIA का यही हाल है, ये तमाम ही इदारों का यही हाल है। यही स्टील मिल की स्टोरी है,
یہی جو سٹوری ہے ریلوے کی اور یہ سارے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جو ہمارے سے وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ جناب ان کا سالانہ 500 ارب روپے کا نقصان ہے, ہم آئیں گے ان کو پرائیویٹائز کریں گے, ان کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے, ان سب کو ٹھیک کریں گے, یہ لاس نہیں ہوگا. وہ تو نہیں ہو سکا. مگر یہ تمام کی سٹوری ایسے ہی ہے. اور یہ پھر گڈ گورننس کی تقریریں کرتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب انہوں نے جو ہے نا یہ جو آج کل جو جلسوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں چل رہی ہیں اور ہم نے کمال کر دیا ہے. تو یہ تمام جگہ پہ یہ جو 502 جو 3 CSB بورڈ جو ہیں جو تباہ و برباد کر دیں گے ہر جگہ, چاہے وہ FIA ہو, ماما چاچے لگانے ہوتے ہیں, ASM میں مامے چاچے لگانے ہوتے ہیں, تمام کے رشتہ داران ہیں. صرف آخری بات کرتا ہوں کہ PIA کے ابھی مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ کلاس صاحب ہی شاید بتا رہے تھے کہ یہ مشاہد اللہ صاحب کے جو بھائی ہیں, ایک وہ لندن میں جو انچارج ہیں, دوسرے بھائی ان کے نیو یارک میں انچارج ہیں. تو باقی ساری جگہ نہیں. جب مامے چاچے لگانے ہیں, رشتہ دار کرنے ہیں, تو پھر یہ پاکستان کی تذلیل تو یہی ہوگی. صحیح ہے. چلیں کلاس صاحب بڑا پیچھے نہیں جاتے, ابھی کچھ دن پیچھے چلے جاتے ہیں. خواتین پر تشدد کر سکتے ہیں یہ لوگ, جہاز کے اندر بیٹھ کے سو سکتے ہیں یہ لوگ, چائنا کی خاتون کو کاکپٹ کے اندر بلا کے 2 گھنٹے راز و نیاز ہو سکتا ہے. مگر یہ PIA جو ہماری نمائندگی کر رہی ہے, ہم خود اس حالت میں پہنچے. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے, اس پہ آتے ہیں تھوڑا سا. یہ جو واقعہ ہوا ہے میں ذرا تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اس کا بتانا ضروری ہے. یہ ٹیم ورک ہے, یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے. وہ کہا تھا نا وہ سردار والا جو لطیف ہے کہ کلے بندے کا کام نہیں ہے, تو یہ کلے بندے کا کام نہیں ہے جو کچھ کیا گیا ہے. یہ ریزن پوچھیں کیوں, کہ جہاز تک آپ نے جانا ہے, یہ ہائی سیکیورٹی زون ہے, جہاز جہاں کھڑا ہوتا ہے جس نے لندن کی فلائٹ لینی ہے, اٹس اے سینسٹیو ایریا, بغیر اتھرائزڈ پرسن جہاز تک جا نہیں سکتا. اس کا ٹیگ لگا ہونا چاہیے, وہ امپلائی ہونے چاہیے. پھر جہاز کے آگے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی لوڈرز ہیں, کوئی وہاں پہ آپ کا کسی نے چیک کرنا ہے, آپ کو سٹاف ہے, ایون گراؤنڈ سٹاف بھی آتے ہیں, سب ایک کی چیکنگ ہوتی ہے, کلیئرنس ہوتی ہے سب لوگوں کی. وہ پھر جہاز میں اندر جا سکتے ہیں, جہاز کے اندر بھی مخصوص لوگ جا سکتے ہیں. صحیح. اس میں جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اس پروگرام سے پہلے, وہ کہتے ہیں اس میں جہاز کی جو آپ کی انجینئرنگ سائڈ ہے وہ انوالو ہے, کہ پورا جا کے انہوں نے اس کو فٹ کیا ہے نا. یہ جو فرما رہے ہیں نا آج کل ٹوسٹ دینے کی کوشش کی ہے, کوئی ساجد صاحب کو میں سن رہا تھا کہ جناب کے مسافر نے نہ رکھ دیا ہو, بھائی مسافر کروڑوں کی اس کی پاؤنڈ یا ڈالرز کی وہ لے کے جا رہا ہے, اور وہ جا کے وہاں فٹ کرے گا, وہ جا کے کھولے گا, اس کو پیچ کس کھولے گا, چیزیں کرے گا, فٹ کرے گا کہ میں آرام سے بیٹھوں. اس کے پاس بیگ ہے, اس کو جہاز میں تو کسی نے نہیں پوچھنا. سو اٹ مینس کہ آپ ان پہ مسافروں پہ نہ ڈالیں, یہ آپ کا انسائڈ جاب ہے, یہ آپ کا انسائڈ جاب ہے. اس میں آپ کی سب سے بڑا اس پہ کوشچن اٹھتا ہے 3-4 اداروں پہ. ASF ایئرپورٹ سیکیورٹی جو آپ نے فورس رکھی ہوئی ہے, آپ کے کسٹمز والے ہیں, آپ کی اینٹی نارکوٹکس یہ فورس ہے. جو عام آدمی جائے, FIA عام آدمی چلا جائے ایئرپورٹ پہ, ذرا اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ دیکھیں, سارے آ کے پڑھتے ہیں آپ کو. لیکن کتے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو اگر ان کے ڈاگز ہوتے ہیں ان کو وہ کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اس میں PIA کے عملے سے زیادہ میرا خیال ہے, آئی میں بھی رانگ, وہ پکڑے تو گئے ہیں, پھنس تو گئی ہے PIA اس میں, ان سے زیادہ کچھ اور لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے. PIA کے کچھ لوگ یقیناً اس میں ملوث ہوں گے, اس میں انوالو ہوں گے, لیکن یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے, چین ہے. اس میں جیسے میں نے تو 5-6 ایجنسیز کو ملا کے, اور اس میں سمگلر ہوں گے ڈیفینیٹلی, جنہوں نے بندے بائی کیے ہیں, جن کو پیمنٹس کی گئی ہوں گی. اچھا یہاں بھی کی ہوں گی, وہ لوگ ملے ہوں گے ان سے جن کو انہوں نے نکال کے لندن میں دینا تھا, وہاں بھی پارٹیز ہوں گی. یہ بہت بڑا آپریشن ہے جو اس حوالے سے آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہ معمولی واقعہ نہیں ہوا کہ آپ کی ایک فلیگ کیریئر کمپنی ہے, کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے, یہ پرائیویٹ جہاز نہیں ہے. ابھی تک پوری دنیا میں خبر چل گئی, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو ابھی تک اطلاع نہیں آئی. وہ ایسے کرتے ہیں, یہ نلائق نکمے قسم کے رکھے ہوئے, اپنے سپوکس پرسن رکھے ہوئے, سرکاری آپ کو پتہ ہے بیچارے اوقات ان کے ہوتے نہیں ہوتے, بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں یہاں پہ. یہ PRO ٹائپ لوگ پکڑ لیتے ہیں, PRO کو اٹھا کے جب آپ ان کو PIA کے سپوکس پرسن بنائیں گے 17-18 یہ گریڈ کے افسر کو, تو وہ تو یہی کہتا رہے گا جی مجھے پتہ نہیں ہے, بالکل ڈینائل کے موڈ میں چلا جائے گا. یہ PIA کے کارنامے رہے ہیں, چھوٹے موٹے سفارشی جو ہے نا ان کو اٹھا کے ترجمان بنا دیتے ہیں یہ, اور ترجمان جو ہے سارا دن ڈس انفارمیشن پھیلاتا رہتا ہے, اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. لیکن کمنگ ٹو دا پوائنٹ, دنیا بھر کی فلائٹس وہاں پہ جاتی ہیں. آج تک آپ نے کبھی کسی جہاز کا سنا ہے آپ نے کہ وہاں کے جہاز سے کوئی اس طرح کی چیزیں نکل رہی ہوں؟ آپ کا نیشنل کیریئر ہے, یہ کوئی پرائیویٹ اس سے نکل آتا پھر بھی بچت ہو سکتی تھی کہ پرائیویٹ والوں نے خود رکھ دیا ہوگا. اگر آپ اس کو آ کے سیکیور نہیں کر سکتے, آپ کی ایجنسیز ہیں یہ پیسے لے رہے ہیں, جیسے عامر نے کہا ہماری بدنامی کی حد ہو چکی ہے, اور یہ قوم جو ہے, ہم ایز اے قوم, یہ ہمارے لیے نارمل سی بات ہے. یہ اس سے پہلے کرکٹرز کا ہوا تھا. اب لے لیں ذرا, میں آتا ہوں کہ یہ قوم جو ہے نا کتنا ہم خود اس سلوک کے ذمہ دار ہیں کہ جب لوگ پکڑے جاتے ہیں, پراسیکیوشن کا ٹائم آتا ہے,
हमें से लोग उठते हैं साजिश ये कंस्पिरेसी थी, ये यहूद हनूद की साजिश थी, तमाम को बचा के ले जाते। आप जरा आए, मैं आपको जरा पीए की मजीद बता दूं कि इसको कैसे तबाह किया गया, कौन कौन लोग इसको तबाह करने में हैं और कितना बड़ा रैकेट इन्वॉल्व है जिन्होंने आज इतनी बड़ी बदनामी करवाई है पाकिस्तान के अंदर। इस पे आप आए जरा ब्रेक हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे सियासतदानों से भी मुताल्लिक कि आखिर ये अपने आप को एक दूसरे से डिफरेंट तो कहते हैं, लेकिन आज हम जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक एक फर्क रखेंगे, क्या वाकई एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। पीआईए के मुतालिक बात करें। क्लास ब्रेक से जाने से पहले जिस तरह से आपने बात की, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब ये तमाम चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं, जो इदारे जिम्मेदार ठहरेंगे, क्या उनका एहतसाब होगा, क्या कार्रवाई होगी? जैसे आमिर ने कहा ना कि पीए के साथ हशर क्या किया है, ये बताना बड़ा दुनिया की एयरलाइंस हैं, उनके सैकड़ों जहाज़ होते हैं, एक नहीं होते, हमारे 30 हैं टोटल अल्लाह के फजल से, बाकी तबाही फेर दिया ना इन्होंने। सैकड़ों उनके जहाज़ होते हैं, एक एक मैं नाम नहीं लेना चाहता सबके, उनके जहाज़ों में ये वाक़यात नहीं होते, पेश भी हमारे जहाज़ में आने होते हैं। अच्छा, ये हमारी ना रिवायत बन गई है इन चीज़ों को टॉलरेट करने की। मुझे याद है ये चौधरी निसार अली खान साहब ने मुझे बताया था 1991 में। अब ज़रा मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देना चाहता हूँ कि हमारी कौम जो है इस तरह के हथकंडों में हमारे लीडर जो हैं, बड़े बड़े लोग, कैसे उनको ये काम करने अच्छे लगते हैं टॉप से। उन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब ने मुझे खुद बताया था, जो मेरी किताब एक सियासत कई कहानियों में मैंने बकायदा उनका प्रोफाइल लिखा है। वो कहते हैं उस वक्त के आर्मी चीफ जो है 1990-91 में, वो जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, वो हमारे पास आके तशरीफ़ लाए थे मेरे पास, और मुझे उन्होंने कहा कि मेरे पास एक तजवीज़ है, हम 10 अरब डॉलर कमा सकते हैं रातों रात। उन्होंने जी कैसे? उन्होंने जनाब जो साथ में हमारा इस्लामी हमसाया मुल्क है, वो हमारा एटम बम वो ख़रीदने को तैयार है, अगर हम 10 अरब डॉलर वो हमें देने को तैयार है। अगर एटम बम हम अपने साथ वाले इस्लामी मुल्क को बेच दें, ये आर्मी चीफ प्रपोजल लेके गए थे चौधरी निसार अली खान साहब के पास कि जनाब 10 अरब डॉलर हम यूँ कमा सकते हैं अगर बम जो है साथ वाले मुल्क को दे दें। तो चौधरी साहब ने कहा, मैंने कहा आपका आरजी ओके सर, आप क्या बात कर रहे हैं? आर्मी चीफ के बारे में चौधरी निसार अली खान साहब का बयान है, रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कभी डिनाई भी नहीं किया। गाड़ी का टायर नहीं है, एटम बम है। एटम बम है, चलें वो हो गया, वो पी गए हम। और वही साहब हमारे दानिश्वर बने बैठे होते हैं, वो जो रिटायर आर्मी चीफ साहब, तो उनकी दानिश भरी गुफ्तगू सुना करें कभी, जो मुल्क को बता रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर AQ खान, उन्होंने पूरी दुनिया में दुकान खोल ली थी न्यूक्लियर बम की। जी ईरान को भी बेच रहे हैं, लिबिया को भी जा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया, वो भी टीम वर्क था। वैसे बाद में माफ़ी उनसे अकेले मंगवाई गई थी। मुल्क की ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट में माफ़ी उनसे मंगवाई गई थी, ये टीम वर्क था, बाकी सारे मुलविस थे। बेच पूरी उन्होंने परचून की दुकान खोल ली थी, वो कोई होल सेल भी नहीं था, परचून की दुकान थी कि आओ 2 पैसे दो और ले जाओ। हमारे क्रिकेटर्स गए, उन्होंने लंदन में हमें बेचा सर, अगर 30,000-40,000 पाउंड के बदले पूरे पाकिस्तान को बेचा, पूरे मुल्क की उन्होंने इज्जत बेची। हमारी कौम उनके साथ खड़ी हो गई। ये यहूद अनूद की साजिश है जनाब, ये इंडिया का काम है जी। छोटा सा बच्चा था बेचारा, गलती माफ कर देना, माफ कर दें, वो जी हो जाता है। देखना 4 और पकड़े गए हैं, अब देखें 4 और पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा आमिर बेचारा वो मिसगाइड हो गया। आज के सलमान भट्ट को लाने की कोशिश हो रही है, और इन्हीं लड़कों ने बाद में तस्लीम किया कि हाँ हमने किया और माफी मांगी, जो कह रहे थे यहूद अनूद की साजिश है। अपने मुल्क का हाल देख लें, जब मुल्क के वजीर आज़म पे, उनके बच्चों पे, इनसे पहले वाले वज़ीर आज़मों पे पनामा जैसे बड़े बड़े स्कैंडल चल रहे होंगे, और उनका इस मुल्क में हमारी इंटेलिजेंसिया जो दिफा कर रही होगी, तो उसके बाद तो ये तो लोग कहेंगे कि यार अन्नी मच गई है यार, जो जिसके हाथ चढ़ता है ले लो, जहाँ से कोई वो आप ले लो। जब बड़े लोगों पे स्कैंडल आएंगे, अब जब PA का पूरा ठेका शुजात अजीम को आपने PA दे दी कि हैं जी संभालें, उन्होंने उठ के क्या किया? PA तो क्या संभालते, उन्होंने अपने बच्चों को पूरे एयरपोर्ट्स के ठेके दे दिए कि मेरे बच्चों तुम तो जरा अपना माल बनाओ। का जाती कारोबार ही यही था। उनके भाई अजीम तारिक साहब, जिनको कनाडा में सफीर लगाया हुआ है, वो लंदन में तारिक अजीम साहब, वो यही काम करते थे। उनका खानदानी, उस बंदे को वो कारोबार दिया जिनका अपना खानदानी वही कारोबार है। वो मैंने कहा मामे और चाचे हर जगह ये लगते रहे। उस शुजात अजीम साहब को जो बस चला PA ये ठीक होनी थी नहीं होनी थी, उन्होंने उठ के पूरे पाकिस्तान के जो बड़े उन मेजर एयरपोर्ट से उनके ठेके अपनी बेटी और बेटे को दे दिए, बच्चों तुम तो याशी करो। दूसरा, इन लोगों को क्यों परवाह नहीं है? मोस्टली आपकी इलीट के, इनके बच्चों की फॉरेन नेशनलिटीज़ हैं। हमारे जो पिछले फॉरेन मिनिस्टर थे उनके बच्चे भी ये बरतानवी शहरी थे। चौधरी निसार अली खान साहब, आई हैव लॉट रिस्पेक्ट फॉर हिम फॉर मैनी रीजन, तनकीद भी करते, इनके बच्चे जो हैं वो फॉरेन नेशनल हैं। ये जब एयरपोर्ट्स पे जाते हैं हमारी तरह ये सब्ज पासपोर्ट नहीं दिखाते।
کارگو ہینڈلنگ ان کو دی ہوئی ہے نا, ان کے لیے وی وی آئی ٹریٹمنٹ ہے, سیدھا بغیر سامان چیک کیے ہوئے جہاز میں جاتے ہیں. ان کے جب ملک کے وزیر داخلوں کے بچے پچھلے ہوں یا اگلے ہوں, ان کے بچوں کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں ملتا ایئرپورٹس پہ, ان خبروں کی وجہ سے, ان بدنامیوں کی وجہ سے کہ ان کے لیے ان کو پتہ ہے کہ کسی کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے تو کسی کے پاس برطانوی یا پاسپورٹ ڈیفرنٹ ہے. صحیح. پھر ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ملک کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے, کیا آپ کی بدنامی ہو رہی ہے. پی اے کہاں سے کہاں چلے گی, زرداری صاحب کے ہاتھ چلی, انہوں نے دیکھیں پی اے میں تباہی کی, اپنے پائلٹ دوست کو انہوں نے نہ پی اے کا چیف بنا دیا. مطلب ہے یہ اپنے گھر میں ایک ملازم نہیں رکھیں گے 10,000 روپے پہ, اس طرح جیسے اس ملک کے اربوں روپے والے ان کے آ کے ادارے حوال کرتے ہیں. اتنی بڑی بدنامی اوورسیز پاکستانیوں کی ہوتی ہے. برطانیہ میں وہ منہ چھپاتے پھریں گے ہمارے پاکستانی بیچارے جو ہمارے لیے پیسے کما رہے ہیں, یورو میں وہ منہ پھیلائیں چھپاتے پھریں گے, آپ امریکہ میں چھپاتے پھریں گے, اور اس ملک میں کوئی نہیں پوچھے گا, کوئی انکوائری نہیں ہوگی. اگر ہو گئی تو سفارشی آ جائیں گے, کسی کا ہم نام لے لیں, وہ 600 لوگوں سے ہمیں سفارشی کروا لے گا, رکوا لے گا, میڈیا مینیج کر لو, یہ پولیس کو کر لو, انکوائری آفیسر کو کر لو, چھوڑو یار غلطی ہو جاتی ہے, اور پھر ایک نیا واقعہ, ایک نئی آپ کے عالمی لیول پہ. اور پبلک جو ہے جب ان کے ساتھ ایئرپورٹ پہ بیزتی ہوتی ہے اس وقت بڑا شور مچاتے ہیں, دیکھیں جی یہ لوگ خراب ہیں. جب اس کی جڑ ہوتی ہے, یہ جڑ ہے, یہ اس وجہ سے آپ کے ساتھ بےزتی ہوتی ہے کیونکہ یہ جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں اس کے بعد آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ آپ سے یہ برا سلوک کرتے ہیں. آپ کا عملہ جب ہیروئن کے ساتھ پکڑا جاتا ہے, آپ کا عملہ چوری چکاری میں پکڑا جاتا ہے, تو وہ کیوں نہ کریں ہمارے ساتھ. تو ابھی کچھ نہیں ہوگا, اور ان کا پی آئی اے کا ان کے پاس اس کو سارٹ آؤٹ کریں. یہاں پہ یہی پی آئی اے ہم سب کا پرائیڈ آف دا نیشن ہوتی تھی. ایئر مارشل نور خان واز دی پرسن جس نے اس کو یہ عزت دلوائی, اور ہمارے سامنے ہماری وجہ سے پی آئی اے کے سٹاف نے ایمریٹس بنائی, اتحاد بنائی, سعودی ایئر لائنز بنائی, ہمارے ہی لوگ جا کے بنائی. اب یہ ہے کہ ہمارا ملک جاتے ہیں, ہمیں پارکنگ نہیں ہوا ایئرپورٹ سے ملتی, دور کھڑا کرتے ہیں, بےزتی کروائی جاتی ہے. دبئی میں گیا لاسٹ ٹائم, اس پہ دبئی میں ہمارا جہاز دور کھڑا کیا گیا, آدھا گھنٹہ آپ بیٹھے رہتے ہیں, دبئی کا ایک بندہ آئے گا, وہ جہاز کا دروازہ کھلائے گا, ایسے آپ نہیں جا سکتے. 3-4 سال پہلے میں وہاں لندن گیا, یہ میرے لیے شوق تھا. جو ہی ہم پاکستانی مسافر پی اے سے نکلے ہیں, کیونکہ اسلام آباد کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے, وہاں انگریز جو ان کے تھے, کسٹمز کے تھے یا جو بھی تھے, وہ کتے لے کے کھڑے ہوئے تھے. ہمیں وہاں سے کتوں سے انہوں نے پورا چیک کروا کے آگے بھیجا ہے جناب. اب حالت ہمارے کتوں کی حالت تو پچھلے سال 3-4 سال پہلے تو کتوں کے ذریعے چیک کرواتے تھے, اب اس کے بعد انہیں کچھ اور طریقہ, پورا جہاز جو ہے نا جو وہ کتوں کے ذریعے چیک کروائیں کہ کون کیا کیری کر کے آ رہا ہے. یہ آپ نے اس ملک کا یہ امیج رہنے دیا ہے. مطلب وزیر اعظم پہ سکینڈل ہیں, ان کے بچوں پہ سکینڈل ہیں, یا منسٹرز پہ سکینڈل ہیں. آپ نے نارمل سی بات کر رہی ہے, کوئی آپ کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا, کسی کو یہاں سزا نہیں ہو رہی, کسی کے خلاف کاروائی آپ کے تھوڑی سی آگے پھرنی پڑے, آپ پیسے نکالتے ہیں فنڈ سے, آپ یہ میڈیا مینیج کر لیتے ہیں, آپ مجھے مینیج کر لیتے ہیں, کوئی کالم نگار پکڑ لو, کوئی آپ یہاں ٹی وی اینکر پکڑ لو, اب کوئی عدالتوں میں 2-4 اچھے جج کر لو, اور آرام سے بیلز کروا کے اب آپ بہر آ جاؤ. اٹس دا ورسٹ ایور کیس. پی اے اس وقت 400 ارب روپے کے نقصان میں جا رہی ہے. یہ اس وقت تمام گورننس کی عکاسی کرتا ہے کہ اس طریقے سے پی آئی اے نہیں, پورا ملک کیسے چل رہا ہے. یہ ایک واقعہ, اس لیے اوورلی ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے. دس ریفلیکٹس دی انٹائر نیشن. عامر صاحب, نہ یہ ایک واقعہ ہے, نہ یہ آخری ہے, نہ یہ پہلا واقعہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے, جس طرح سے کلاس صاحب نے کہا کہ ہمارے اوپر جو حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے اپنے بچے فورن نیشنل ہیں, تو پھر یہ حکمران اس قوم پہ حکمرانی کس طرح سے کر سکتے ہیں, یا پھر یہ قوم ہی یہ ڈیزرو کرتی ہے, یا پھر ان سیاستدانوں نے پاکستانی قوم کو دنیا کی بے وقوف قوم سمجھ رکھا ہے. چھوٹے سے بریک لے کے واپس آئیں گے, اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاس اب بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے میں نے بات کی, ایک سوال چھوڑا کہ ان کے اپنے بچے تو فورن نیشنل ہیں, کیا یہ پھر ہمارے اوپر حکومت کرنے کے اہل ہیں, یا پاکستانی قوم ہی اتنی بے وقوف قوم ہے, یا انہوں نے سمجھ رکھا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جن کے بچوں کو یہ ٹریٹمنٹ وہاں پہ نہ لندن ایئرپورٹ پہ, نیو یارک, ڈیلس, وہاں پہ واشنگٹن, یا وٹ ایور یورپین کیپٹل چارلس ڈی گال ایئرپورٹ پہ نہیں ملے گا, تو انہیں کیا پرواہ ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کے ساتھ جب ہم لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. میں ترکی گیا سر 2013 میں, میں وہاں دور کھڑا تھا, میرے ہاتھ میں وہ تھا پاسپورٹ تھا, گرین پاس. ذرا عزت دیکھیں جو ہم نے عزت کمائی ہے. میرے پاس ایک آیا ٹرکش آیا, اس نے مجھے پاسپورٹ دیکھا, وہاں کہا جو فرام پاکستان, میں کہا یس, اس نے میرا پاسپورٹ لے کے ادھر سائڈ پہ آ جائیں. حالانکہ ٹرکی دنیا میں وہ واحد ملک ہے جو ہماری باقیوں کے مقابلے میں بہتر, تھوڑا سا بہتر ہوگا. انہوں نے ادھر لے آئے, تشریف لے آئے. ان کے کرتوت کیے ہوئے ہم نے بھگتے ہیں اور بھگتتے ہیں. اور میں کبھی جو عامر نے بڑی اچھی بات کی ہے, ہم جو کہتے ہیں نا یہ جو انگریز بڑا ریشس ہے جی,
क्या रेशिस्ट है, कुत्ते छोड़ देते हैं हमारे ऊपर, हमारे तलाशा लेते हैं, हमें साइड पे कर हम देते हैं। चूंकि मुसलमान हैं, हम चूंकि काले हैं, इसलिए हमारे साथ ये बुरा सलूक ये बुरा हो, अपने करतूत हम नहीं दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मुझे एयरपोर्ट पे वो साइड पे करे, मुझसे वो 101 सवालात करे, वो गलत सवालात करे, वो मेरे साथ वहाँ मिसट्रीटमेंट ये करे, मुझे पता है कि हमारे लोगों ने ये काम किए हैं, हमने बदनामियां अर्न की हैं, हम इसको क्वालिफाई करते हैं। इतने बड़े डिजास्टर के बाद ये जो अंग्रेज बड़े रेशिस्ट हैं, ये बड़ी जाति के हमारे ऊपर कुत्ते से ना तलाशी लेते हैं। आप अगर ये इस तरह वाले काम करेंगे तो फिर तो हमारे ऊपर कुत्ते छोड़ेंगे जी, तलाशी लें इनके जरा। एक बात, दूसरी बात जो ना उसमें कहने वाली है, ये ड्रग्स जिन्होंने ये पूरा ये रैकेट जो शामिल है इसमें, और सारे शामिल हैं, अब तक अगर दुनिया का कस्टम इंटेलिजेंस को हम डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस को मिस कर रहे हैं, तो जो एयरपोर्ट पे होती है जिसका काम ही है वो सबसे ज्यादा शामिल है। कस्टम इंटेलिजेंस, ये रैकेट जो था जिसमें सारे लोग, वो भी तो हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप लोगों को बड़ी तकलीफ होगी इस मुल्क का न वजीर खजाना पे, आपके मुल्क के वजीर आजम पे, इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के इतने बड़े केसेस चल रहे हैं, वो उनको तो आप वजीर आजम बना देते हैं, एक को वजीर आपने खजाना बनाया। हमने ड्रग यहाँ पे जरा हमने ड्रग्स अगर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की है, आपको हमसे तकलीफ होगी। आपके टॉप पे लोग ठीक होने चाहिए। अब तक अंदाजा करें, पूरी दुनिया में रोला मचा है कि पाकिस्तान की पीए से ड्रग्स बरामद, ड्रग्स दुनिया का सबसे खौफनाक मसला है। अभी तक किसी ने जिस एयरपोर्ट से उड़ा है उस पे कहीं पे अब तक इनको तमाम शिफ्ट के लोगों को इनको ले लेना चाहिए था, इनको गिरफ्तार अब तक हो चुके होते, ये पकड़े जा चुके होते, वहां पे आपको इमरजेंसी हेल्प कर लेनी चाहिए थी। कहां से जहाज उड़ा, ये कब आया, इस जहाज पे किस किस को एक्सेस थी, कौन अंदर किया है, कितनी देर के लिए किया है, कौन लोग थे जो इस जहाज को लुक आफ्टर कर रहे थे, और ये चीजें कैसे अंदर गई, आपको कहीं से है पता? कहीं से कोई पता हिला है अब तक? इस मुल्क में हम यूज टू हो गए क्राइम्स के, क्रिमिनल्स के, ये हमारा वे ऑफ लाइफ बनता जा रहा है। इट्स ए डेंजरस। लिहाजा जिन लोगों के साथ बैरून मुल्क एयरपोर्ट पे वहां हशर नशर होता है, जलील किया जाता है, ये बंद करें हम सारे ड्रामे कि हम क्योंकि मुसलमान हैं हमारे साथ ये कर रहे हैं। हम ये मुसलमान ये हरकतें फरमाएंगे ना जो हमने फरमाई हैं, ऊपर बैठने वाले उससे को फिर आप उनसे तवक्को रखेंगे। आपने जो कहा ना कि जनाब ये लोग चुन चुन के लगाए जाते हैं, उससे मुझे याद आ जाता है कि हमने जो नैब के चेयरमैन लगाए हुए हैं कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, जो कि कंसेंसस से नून लीग के और पीपल्स पार्टी के कंसेंसस से लगे गए, उनके मुतालिक मैंने नहीं, जनरल तिरमजी साहब ने किताब लिखी हुई है, उसके अंदर मेंशन है कि जनाब ये अब जब एडीसी थे जनरल ज़ियाउल हक पे, तो इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि जनाब इन्होंने हीरोइन की स्मगलिंग के अंदर ये इन्वॉल्व थे। ये मैं नहीं कह रहा, इन्होंने कभी डिनाई नहीं किया, इन्होंने सू नहीं किया, ये किताब मौजूद है, ये जो है। और मेरा ख्याल है जब हम पेमरा में हेयरिंग पे गए थे, आपने ये बात चेयरमैन के मुंह पे की भी थी कि हजूर आप इतने, उन्होंने कहा मेरी रेपुटेशन हल्ट हुई है, तो मैंने भी जो थी बातें बताई कि आपकी रेपुटेशन बड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी, हमने भी 10 रेपुटेशन बताई। आमिर साहब ने वहाँ हवाला दिया था कि आपके बारे में तो जनरल तिरमिज़ी ने लिखा है अपनी किताब में कि जनरल ज़िया को उनकी मिसेस जो है आपको अच्छा समझती थी अपने बच्चों की तरह, तो उन्होंने आपको वहाँ से बचाया था। सो कहने का मतलब ये पावरफुल एलीट एक दूसरे को बचाती है, इनको प्रोटेक्ट करती है, इनको गार्ड करते। इस मुल्क में इतना बड़ा जहाज का वाकया हुआ है, और आपने उसकी गर्देजी साहब की बातें सुनी थी, अभी मैं सुन रहा था टीवी पे, उसने कहा हमें 6 घंटे इन्होंने वहां पे बड़ा बुरा सलूक किया हमारे साथ, वहां पे उनकी अथॉरिटीज ने, यूके वालों ने, उन्होंने हमें बड़ा जलील किया है, बुरा, पूरा जहाज उन्होंने उखेड़ कर रख दिया सर, एक एक चीज उन्होंने तलाश की है। तो जनाब फिर आपको उन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल देना था, जो आप हरकतें हम कर रहे हैं, सो अपनी थोड़ी सी वो कर। दूसरी तरफ आवाम को देखें और आवाम के लीडरों को देखें, जो हमारे पास क्लिप्स हैं कि ये लोगों को हमारी लीडरशिप का लेवल देखें, कितने झूठ बोलते हैं हम, कितने हम झूठे हैं, हम यहाँ बेईमान हैं। जरा आप इस पे सुनिएगा, लोगों के सामने ऑन स्क्रीन ये लोग हमारे लीडर जो हैं, जो मुल्क के सदर रहते हैं, जो चीफ मिनिस्टर लगते हैं, उनके जरा झूठ जो हैं लोगों को जरा सुनाएं कि कैसे आते हैं झूठ बोल के, वोट लेके आप पे हुक्मरानी करते हैं। जरा मेरा ख्याल है एक क्लिप आसिफ अली जरदारी साहब का, अभी परसों का जरा क्लिप हम दिखाते हैं। आज उन्होंने फरमाया है कल परसों कि मैं वादे का बड़ा पक्का हूं, जरा उनके वादे के पक्के और कच्चे होने की जरा एक वो दिखा दें। सही है। तो फिर मैं क्योंकि शरीफ भी दे रहे हैं कि मैं और मेरा बेटा डिसाइड करेंगे कि वजीर आजम अगली दफा कौन बनेगा। लीडरों की कार्रवाई की आपने बात की, तो लीडरों की कार्रवाई भी मुलाहिजा आपको करवाते हैं। अभी परसों का आसिफ अली जरदारी साहब का क्लिप है कि वो वादे के किस हद तक पक्के हैं, वो पहले उनके अपने अदा किए हुए अल्फाज आपको सुनाते हैं, वापस आके फिर उनका माजी का भी हवाला आपको देंगे। आप दोस्तों को पता है, सब सियासतदानों को पता है कि या मैं बात नहीं करता हूं, मगर अगर करता हूं तो बात पूरी करता हूं।
چلے کلاس صاحب یہ تو پرسوں کا ہو گیا. بات کرتا ہوں جو کرتا ہوں پوری کرتا ہوں. کلاس کیا صاحب سچے انسان کیا سچے انسان ہے پاکستان میں ماشاءاللہ. ایک اور ذرا ان کا دکھائیں, جب ابھی یہ صدر نہیں بننے تھے, بننے والے تھے, اس وقت انہوں نے شاہد مسعود صاحب کو ایک انٹرویو دیا تھا, اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں, انہوں نے معاہدہ کیا تھا نواز شریف کے ساتھ وہاں مری بھوربن میں کہ ججز کو ہماری حکومت آ گئی 30 دن کے اندر ہم ان کو بحال کر دیں گے. بحال انہوں نے نہیں کیا تھا کئی مہینے تک. تو اس پہ شاہد مسعود نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ نے تو ایک عدد وعدہ کیا تھا اور یہ سائنڈ معاہدہ تھا, تو وہ سائنڈ معاہدے سے آپ مکر گئے ہیں, تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ تو وعدے کے پکے ہیں ماشاءاللہ. ذرا ان کا جواب سنیں کیا جواب دیا. تو چلیے وعدے کے تو یہ پکے ہیں, لیکن انہوں نے کیا فرمایا تھا وہ بھی آپ کو سناتا ہے. جب آپ نے کہہ دیا 30 دن تو پھر تو ظاہر ہے الٹی گنتی تو پھر لوگوں نے شروع کی نا کہ ابھی یہ گھڑی آئے گی, کیونکہ جی اعلان کر دیا قائدین نے, تو الٹی گنتی تو اس وجہ سے شروع. میں نے حدیث نہیں لکھتی, ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ ہے, اور ایگریمنٹ فار دا بیٹر ہے, اس کی ڈیلیبریشن میں ٹائم لگ رہا ہے. چلے بات کرتے ہیں پوری کرتے ہیں, لیکن حدیث نہیں کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. عامر صاحب اس طرح کے لوگ آپ اپنے اوپر مسلط فرمائیں گے, جو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ میں سچا ہوں, اور ابھی کہہ رہے ہیں کوئی میں نے کوئی حدیث کہہ دیا ہے, تو پھر اس ملک کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. ہماری جو دنیا بھر کی عزت بھی ایسی ہوگی. آسمانی صحیفہ نہیں ہے یہ والا. میں ویسے چودھری نثار صاحب کو اس چیز پہ ضرور کریڈٹ دوں گا جو انہوں نے کہا تھا کہ جب ایمانداری اور یہ جو ہے نا اس کا جب آصف زرداری بات کریں, لیکچر دیں کرپشن کے اوپر, تو قیامت کی نشانیاں ہیں, اور یہ قیامت کی نشانیاں تو وہ تو ابھی جو ہے چاہے آپ گڈ گورننس میں سن لیں, سوشلزم, انقلاب, تو وہ بتاتے ہیں. صحیح ہے, بالکل وہ جو کلپ جس کی بالکل کلپ ہمارے پاس ہے, لیکن ابھی چھوڑ سے مجھے بریک پہ جانا ہوگا. بریک سے واپس آئیں گے تو آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب میں کتنا کو فرق ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے. بھرپور فرمائش تھی ناظرین کی, وہ ہم کلپ آپ کو دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پر جانے سے پہلے یہ تو ہم نے آپ کو سنوایا کہ زرداری صاحب کتنے سچے. اب آپ کو سنواتے ہیں عوام کی پرزور فرمائش پر کہ 1 ارب 90 کروڑ کا ہیلی کاپٹر خریدنے والے خادم اعلیٰ صرف 70 کروڑ کا ہیلی کاپٹر خریدنے سے متعلق کیا الفاظ ادا کر رہے تھے, وہ ذرا سنیں. خادم آپ کا 70 کروڑ روپے کا ہیلی کاپٹر خریدے, خدا کی لعنت. میں پیدل جا سکتا ہوں, میں سائیکل پر جاؤں گا, موٹر سائیکل پر جاؤں گا, میں ہیلی کاپٹر نہیں خریدوں گا. چلیے ثابت ہو گیا کتنے سچے. میں سمپلی ایک لفظ کہنا چاہیے, یہ قوم ڈیزرو کرتی ہے جو کچھ ہمارے ساتھ انٹرنیشنلی ہو رہا ہے, نیشنلی ہو رہا ہے. زرداری صاحب کو سن لیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں جو کچھ کہہ کے, اب ان صاحب کو بھی آپ نے سن لیا ہے کہ 70 کروڑ روپے کا ہیلی کاپٹر خریدوں گا, خدا کی لعنت, موٹر سائیکل پہ چلوں جاؤں گا, سائیکل پہ چلا جاؤں. اب 1 ارب 90 کروڑ روپے کا ہیلی کاپٹر خریدا انہوں نے. لیکن وہ تو مقولہ ہے کہ یہ دس از دا لیڈرشپ دیٹ وی ڈیزرو, کیونکہ ہم ان کو ووٹ دے کے لاتے ہیں, پھر بھی لائیں گے. بالکل. اب کلاس صاحب کچھ بات کریں گے روٹس میلینیم کی. فیصل مشتاق کو جو اربوں کا پلاٹ دیا گیا, فالو اپ ہم اس کا مسلسل کرتے ہیں. بالآخر 23 مئی کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کیبنٹ میں اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. جی, یہ سینیٹر طلعت محمود صاحب جو ہم نے پروگرام میں بریک کیا تھا اسکینڈل کے, فارن آفس نے اس وقت اعزاز چودھری صاحب اتنا بڑا اسکینڈل کر کے اربوں روپے کا پلاٹ فیصل مشتاق کو دے کے مصروف کو انہوں نے امریکہ میں لگا دیا ہے کہ کیونکہ جو بڑا جو یہ کام کرتا ہے, اسکینڈل کرتا ہے, بڑی پوسٹ لیتا ہے اس ملک میں. تو نواز شریف صاحب نے ان کو نہ پروموشن دی کہ اتنا بڑا اسکینڈل کیا ہے آپ نے, اور آپ کی یہاں پہ آپ کی اور ان کی مسز سائن کر کے گئی ہیں. یہ کبھی کیس کھلا نا اعزاز چودھری صاحب کو تو کچھ ہو نہ ہو, ان کی مسز نازیہ صاحبہ جو ہے, نازیہ اعزاز صاحبہ, ان مصوفہ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ پہ سائن کیے ہیں. اربوں روپے کا پلاٹ ان کو دے کے گئی ہیں یہ فیصل مشتاق کو. ان کو سی ڈی اے نے ان کو دیا, انہوں نے سی ڈی اے سے لیا کہ ہم نے ویلفیئر کرنی ہے, یہاں پہ بیٹھ کے گپ شپ کریں گے, ہم پلاٹ دیں. وہی فلاحی مقصد, اپنا ہی فلاحی مقصد. اس ملک کی ایلیٹس کا فلاحی مقصد سے مراد اپنی فلاح ہے, یہ ذہن میں رکھیں. لوگوں کی فلاح نہیں ہوتی, یہ ہوتے تو ملک کا یہ اشر کیا ہوتا. یہ ایلیٹ کی بیگمز ہوں یا ایلیٹ خود ہو, فلاح سے مراد ان کی اپنی فلاح ہے. 10 کنال کمرشل پلاٹ لیا, اس کو وایا بھٹنڈا فیصل مشتاق کو پتہ چل گیا, اس نے 3 لاکھ روپیہ ان کو نازیہ صاحبہ کو, ان کی مسز جو تھیں ان کی اعزاز چودھری کے 3 لاکھ روپیہ ان کی این جی او کو ڈونیشن دیا. انہوں نے وہ 3 لاکھ روپیہ طارق فاطمی صاحبہ کی مسز ہے زہرا فاطمی صاحبہ جو ایم این اے بھی ہیں, انہوں نے وہ 3 لاکھ روپیہ ان کو دیا. یہی سب بٹ رہا ہے ایلیٹ کا. اس نے کہا 3 لاکھ آپ لے لیں, 3 لاکھ روپے آگے دے دیں. 3 لاکھ روپے میں وہ یہ فیصل مشتاق صاحب اربوں روپے کا پلاٹ ان سے لے گئے ہیں. وہ لمبی کہانی ہم ساری اس پہ سنا چکے ہیں. 3 لاکھ سے شاید زیادہ دیا گیا ہوگا, یہ تو ہے جو پیپر پہ ہے, آن ریکارڈ جو میں بھی وہ انڈر ہینڈ ڈیل ہوئی ہے, ان کو پتا ہوگا. اور ڈیل کیا کی کہ فیصل مشتاق اس پہ سکول بنائے گا, 1000 بچوں کو وہاں پہ داخلہ دے گا,
1000 ایوریج فیس وہ 20,000 بنتی ہے روٹس ملینیم کے اگر لگائیں 1000 کو دیں ضرب ذرا 20,000 کے ساتھ 2 کروڑ روپیہ مہینے کا 2 کروڑ مہینے میں سے ڈیل کیا ہوئی کہ آپ کو ہم 2% دیں گے یا 1.5% اس طرح کا آپ دیں گے مطلب ہے 2 کروڑ روپیہ مہینے کا وہ کمائے گا فیصل مشتاق اس سکول میں سے ان کی این جی او کو کتنا دے گا وہ ان کو اب 2% اگر 2 لاکھ بنتے 2.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے 2 کروڑ کا 4 لاکھ روپیہ بنتا ہے وہ 2 کروڑ روپیہ کمائے گا ان کو وہ دے گا 4 لاکھ روپیہ دے گا چند بچوں کو داخلے اور اس میں اگین ان کے بچوں کو داخلے دے گا فیس میں ان کو 70% رعایت دے گا فارن آفس کے بچوں کے سب ان کے لیے ہو رہا ہے پلاٹ آپ نے لیا پورے اسلام آباد کا اربوں روپے کا یہ اسلام آباد کی پراپرٹی تھی مفت میں لیا مفت میں اٹھا کے آپ نے فیصل مشتاق کو دے دیا اور اپنی 2-4 آپ نے اس میں وایا بھٹنڈا کرنے کے لیے آپ نے لے لیا خیر ہم نے سٹوری بریک کی اور ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں سارے تو طلعہ محمود صاحب نے بڑے دعوے کیے انہوں نے کہا جناب میں تو نہیں چھٹاں گا وہی میرے جو فیوریٹ مصطفیٰ قریشی صاحب والا ڈیلاگ ہے نا طلعہ صاحب نے کہا کہ اے شادی تے نہیں ہو سکتی ہے یہ والا جو پلاٹ ہے نا یہ فیصل مشتاق کو بالکل نہیں مل سکتا غلط پلاٹ ہوا ہے 18 مہینے سے وہ مصروف اس پہ پروسیڈنگ کر رہے ہیں اور درمیان میں انہوں نے کئی رنگ بدلے اپنے مجھے انہوں نے بتایا طلعہ محمود صاحب نے جی میں کیا کروں میرے اوپر دباؤ بڑا ہے میرے سینیٹرز نہیں مان رہے انہوں نے شہید سید صاحب کا نام لیا انہوں نے شجاعت وہ ہیں کیا نام ہے وہ جو ان کے ایم کیو ایم کی سینیٹر ہیں انہوں نے خوشبخش شجاعت کا نام لیا کچھ 1-2 اور کو لیا کہ یہ نہیں مانتے جناب میں نے بڑا روکا ہوا ہے تو بڑا دباؤ لے رہا ہوں فلاں رہ رہا ہوں بلا 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 اس کے بعد اب 18 مہینے گزر گئے 18 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں مصروف فیصلہ نہیں کر سکے مجھے انہوں نے کہا جناب کہ میں فیصلہ کروں تو سینیٹر بڑی تعداد میں اپروو کر دیں گے اس کیس کو تو میں کہ سر ہونے دیں آپ اکیلا ووٹ ان کے خلاف ڈال دیں کوئی آپ کی باڈی کوئی آسمان سے اتری تو ہے نہیں خیر ان پہ اب دباؤ پڑے داد دینی چاہیے کامل علی آغا صاحب کلثوم پروین صاحبہ اس میں بدینی صاحب بھی تھے اور اس میں 2-4 اور اگر میں نام نہیں بھول رہا تو کچھ اور لوگ میں جنہوں نے صاحب مکسی صاحب انہوں نے اس پہ رجسٹ کیا اور اس میں بڑا سکینڈل کیا ہے کہ انہوں نے جو رحیلہ مکسی صاحبہ سینیٹر ہیں یہ ان کا دماد ہے فیصل مشتاق وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں انہوں نے لابنگ کی ہے میرا ان سے سوال تھا میں نے پوچھا طلعہ محمود صاحب سے کہ سر یہ تو رحیلہ مکسی صاحبہ کا دماد ہے جس کو اربوں روپے کا فارن آفس نے پلاٹ دیا وہ میٹنگ میں بیٹھ کیسے سکتی ہیں بیٹھنے کو چھوڑیں وہ ایک وہ ممبر کے پاس گئی ہیں لابنگ کی ہے منایا ہے اور ممبروں کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا کہ حضور آپ 1 پاؤ گوشت کی خاطر یا پورا اونٹ ذبح کر رہی ہیں اور 2 منٹ ہے اور 60 بھی ہمارے پاس ذرا آپ وہ 60 سنائیں کہ طلعہ محمود صاحب کیا دعوے کرتے رہے ہیں اب کیا فیصلہ ہے کہ ہماری آنکھیں لگی ہوئی ہیں ہم دیکھیں گے اور اس کیس کو اگر اس کمیٹی نے کیا بھی صحیح اور بڑے فورم ہیں ہم اس کو پرسو کریں گے یہ اربوں روپے کی پراپرٹی ہے یہ فیصل مشتاق صاحب جو ہے نا یا فارن آفس کی بیگمات یہ اربوں روپے کی پراپرٹی ایسے نہیں جائے گی ذرا اب طلعہ محمود صاحب کو ریمائنڈ کروا دیں فیصلہ ہونا ہے 23 مئی کو کہ ہز ایکسیلنسی آپ نے کیا دعوے کیے صحیح ہے بالکل اس کیس کا فیصلہ تو آنے والا ہے اسکینڈل کا لیکن طلعہ محمود صاحب یہ کیا دعوے کرتے رہے ہیں روٹس ملینیم کے اس پلاٹ کو اربوں کے پلاٹ کو لے کر وہ آپ دیکھیں ایل جی او تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو الاٹ کیا کرنا بڑے سے بڑے لوگ جاتے ہیں ان کو بھی الاٹ نہیں ہوتا این جی او کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے جس کو انہوں نے اتنا بڑا اتنا مہنگا پلاٹ جو ہے وہ الاٹ کوڑیوں کے مال اس طریقے سے پلاٹ جا رہے ہیں ہم یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرٹ پر کام نہیں ہوا یہ باقاعدہ اس پہ پریشرائز کیا گیا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے الاٹ نہیں ہو سکتا جو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیگمار نے جو اپنا ایک این جی او بنائی ہے اس این جی او کو سی ڈی اے الاٹ نہیں میں نے میری جو ذاتی اسسمنٹ ہے دیکھیں کیس آپ نے صحیح پکڑا ہے پلاٹ غلط ہے اور آپ کی اطلاع کے لیے اس پلاٹ کی قیمت اس وقت کیا ہے یہ کروڑوں میں نہیں ہے یہ اربوں روپے میں ہے تو آپ نے ایک جو آپ نے سروس کی ہے وہ صحیح پلاٹ تو میرے حساب سے یہ کینسل ہونا چاہیے امیجیٹ بیسس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اور پریشر وریشر آتے ہیں یہ پاکستان ہے پریشر نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ تعالیٰ میرا آپ کو ایکشن بتائے گا کہ اس ایکشن میں طلعہ صاحب نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ایکشن بتائے گا خلاصہ صاحب چلے آپ امید ابھی رکھیں ہم فنگر کراسڈ ہیں ہم کوئی اس پہ وہ نہیں کر ابھی فیصلہ نہیں آیا فیصلہ آنے دیں تو اس سے پہلے لیٹس ناٹ پری جج ابھی انہوں نے دعوے کیے ہوئے ہیں لیٹس ٹیک ہم آن ہز ورڈز ہم کر رہے ہیں ہم نے کوئی فیصلہ نہیں دیا ان کو صرف یاد دلایا ہے کیونکہ طلعہ محمود صاحب کو ان تمام چیزوں کا بہتر پتہ ہے جب ہم نے پروگرام کیا تھا بریک کی تھی یہ سٹوری اتنا بڑا سکینڈل فارن آفس کی بیگمات کا تو طلعہ محمود صاحب نے خود یہ کہا تھا جی یہ میرے سے ڈومین میں آتا ہے میں اس کو ٹیک اپ بھی کروں گا ہمارے پروگرام میں بھی خود آئے تھے انہوں نے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں ان کی ہم نے ریمائنڈ کروایا ہے کہ 23 والے دن
یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے یہاں بیٹھ کے کیا گفتگو کی. ہم نے صرف خاص طور پہ اس لیے بھی دکھایا ہے یہ کہ رائلہ مکسی سینیٹر جو ہیں وہ اس کمیٹی کی ممبر ہیں اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ وہ ان کمیٹی کی میٹنگوں میں بیٹھتی رہی ہیں جو کہ نہیں بیٹھ سکتی تھی وہ, اور اس کے بعد وہ اپنی جو ہے داماد کو اور اپنی بیٹی کو لے کے ممبرز کو وزٹ کرتی رہی ہیں, اس کے لیے لابنگ کر رہی ہیں. یہ ہماری اطلاع ہے, اگر وہ ڈینائی کریں گی تو ہم ثبوت بھی فراہم کر دیں گے, ہم نام بھی بتا دیں گے جن جن کے پاس وہ گئی ہیں. تو اس لیے کیونکہ یہ مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کی یاد دہانی کرا دیں. ریمائنڈر دینا ضروری تھا کہ سینیٹر طلعت محمود صاحب نے ایک طرف تو یہ کہا کہ یہ لاٹ نہیں ہو سکتا, دوسرا یہ کہا کہ یہ میرٹ پر کام نہیں ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ 18 ماہ سے چلنے والے اس کیس کا 23 مئی کو کیا فیصلہ ہوتا ہے. نظریں ہم لگائے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام پر پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.